لائق صدیق تقریب علماء سنت سادات اکرام محفل پاک میں تشریف فرما بزرگ بزرگ ساتھی عزیز بچوں اسلام رشتے کی فضل پاک مدن نشین ماں بہنوں جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی النبی المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم یا رسول اللہ از بہر خدا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل خواہش ساخت قلب و قبا امدادکم غوث اعظم بدن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرتاب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری النعرے یا غوث اعظم زنم بنز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ وسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرم تیرے نام پہ جا فدا بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جیتا رہا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں جس وقت میں نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں بچھا کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارکباد کے مستحق ہیں کمیٹی کے تمام افراد جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کو سجا کر کے ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا اور میری اپنی دانست کے مطابق قرب و جوار کے تمام ممبروں میں بہت بڑا ممبر مجھے یہ قدم رسول کا ممبر نظر آ رہا ہے اس ممبر پر قابل ترین شخصیات موجود ہیں سر فہرست صدر جلسات حضرت علامہ مولانا سید صدر الدین صاحب قبلہ دامت اللہ العالی خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا صاحب قبلہ دامت اللہ العالی اور بہت سارے قابل علماء اہل سنت ممبر شریف میں جلوہ گر ہے اللہ تعالیٰ ان تمام ہی علماء ربانیین کے قدموں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں اپنی جماعت کے علماء کا احترام کرنے کی مولا توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ سے بھی آپ کو نصیحت آمیز گفتگو سننی ہے۔ صدر صاحب کا حکم ہے کہ جلد ہی
اس پروگرام کو مکمل کر لیا جائے۔ بھائی نقیب اہل سنت اختر رضا ضیائی صاحب یہ بابر کرا رہے تھے کہ منبر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے خطیب بھی مسلک والا ہے، نقیب بھی مسلک والا ہے، شاعر بھی مسلک والا ہے، منبر بھی مسلک والا ہے، لیکن ایک بات چھوڑ گئے تھے، یہ مجمع بھی سارا مسلک ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا جب یہ آپ یہاں بیچ میں آ کے نہیں بیٹھے تھے، اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے تھے۔ ہمارے کچھ کرم فرما لوگوں نے بچوں کو کبھی ادھر اٹھایا کبھی ادھر سرکایا۔ میں پھر آپ سے لڑ جاؤں گا اس بات کے اوپر کہ ان بچوں کو دائیں بائیں نہ کیا کرو۔ صرف آپ ہی حضور کے پیارے نہیں ہیں، یہ بچے بھی تو میرے نبی کے پیارے ہیں۔ میں ان کے لیے لڑ سکتا ہوں آپ سے، یہ بچے بھی میرے حضور کو بڑے پیارے ہیں۔ اور یقین کریں یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے۔ جس عمر میں لوگوں کو کپڑے پہننا نہیں آتا، ان بچوں کو بریلی والا احمد رضا سمجھ میں آ گیا۔ ان بچوں کو بریلی والا احمد رضا سمجھ میں آ گیا ہے۔ کئی سارے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں سمجھ پائے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں عشق کی ضرورت ہے، عشق کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ بھائی شمس تبریز صاحب نے مفتی اعظم ہند کے کلام سے آغاز کیا تھا اور آپ نے کہا تھا فرشتوں پوچھ سے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ میں بات کہہ جاؤں، یہ جتنے بھی عاشق ہیں وہی شاعر ہوتے ہیں۔ شاعری کے لیے عشق ضروری ہوتا ہے، اور جتنا اعلیٰ معیار کا عشق ہوگا اتنا ہی بڑا بندہ شاعر ہوتا ہے۔ یہ کنفرم ہے۔ شاعر بندہ تبھی بنتا ہے جب کسی کو دل دے بیٹھتا ہے، چاہے وہ غزل کا میدان ہو چاہے وہ نعت کا میدان ہو۔ اگر کسی دنیا والے کو دل دیتا ہے تو غزلیں گاتا ہے، اگر مدینے والے کو دل دیتا ہے تو پھر حضور کی نعت پڑھا کرتا ہے، پھر حضور کی نعت پڑھا کرتا ہے۔ ہاں مگر یاد رکھیے گا غزل صرف یار پہ اثر کرتی ہے، نعت پوری کائنات پہ اثر کرتی ہے، نعت پوری کائنات پہ اثر کرتی ہے۔ اور یہ سچی بات ہے، آج تک اعلیٰ حضرت کی نسل میں صرف عالم نہیں عاشق پیدا ہو رہے ہیں، عاشق پیدا ہو رہے ہیں۔ میں ایک بندے نے کلام پڑھا میرے مرشد کا، ایک ہی مصرے پہ آج تک اٹکا ہوا، سنبھل جائے دل مجھ پر مدینہ آنے والا۔ یہ صرف علم کی بنیاد پر بولی نہیں نکلا کرتی ہے، عشق کی بنیاد پر یہ بات نکلا کرتی ہے۔ قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے، خدا کی قسم غضب ہی کر دیا ہم مدینے سے چلے آئے۔ یہ نظریے کس کے ہو سکتے ہیں؟ عاشق کے ہو سکتے ہیں۔ آج تک بریلی شریف میں عاشق پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک شعر نے پوری امت کو مدینے پہنچا دیا ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا عشق تیرے سرتے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، سارا ہی مسلک والا مجمع بیٹھا ہے، پورا مجمع مسلک والا ہے۔ اور آج میں یہ بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے ہمیں سکھایا مسلک کیا ہے۔ آج جو علماء نے ہمیں بتایا
اور جتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ تک پہنچایا جائے۔ یہ بڑا لمبا مسئلہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ ایک نیا فرقہ ہے، نیا جنم ہے۔ یہ جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے، تمہیں بتا دوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت اسی فکر کو کہا جاتا ہے جو فکر صدیق اکبر میں پائی تھی۔ سنیے گا، اگر بات اچھی لگے تو بولیے، ممبر والے اگر خالی دعائیں دیتے تو میرا آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں آپ قابل ترین شخصیات ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے۔ ہاں، کم سے کم آپ توجہ ہی دیتے، یہ بڑی بات ہوتی۔ غور کیجئے گا، فکر صدیق اکبر کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا، فکر فاروق کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا، فکر عثمان غنی کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا، نظریہ حیدر کرار کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا گیا۔ یہ نیا مسلک نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، کچھ ایسے لوگوں تک بھی میں مدعانہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را مسلک کو 4 لوگوں کا مسلک نہ بنائے۔ یہ بڑا وسیع و عزیز مسلک ہے، یہ 4 لوگوں کا مسلک نہیں ہے جسے 4 بندے بیٹھ کے کہتے خارج وہ خارج ہو جاتا ہے، جسے 2 بندے نکل جاتا ہے۔ سنیں، ہر وہ شخص مسلک والا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہر وہ شخص مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے جس کا یہ نظریہ ہے ان کی محنت میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ہر وہ شخص مسلک والا ہے جس کا یہ کہنا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، نجم و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بھلے تو جہاں تمہارے لیے، قلب میں زمان تمہارے لیے، بدل میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے ہی وہاں تمہارے اور اگر میں 2 لفظوں میں بات کہوں تو عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا گیا۔ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا بات ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہو، آپ مکہ شریف کو نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا تھا، پھر آپ سے پوچھا گیا آپ یہی فیصلہ کریں مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑھا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ عشق رسول کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا کھلونا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجاہد کی نگری میں بول رہا ہوں، کبھی ہمارے مراد آباد آنا تو ہمارے مراد آباد کی شان کا شہر دیکھیں، حضور صدر الافاضل کا شہر دیکھیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ مجاہد کی نگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو یا کود کے سبحان اللہ کہو، میں جانتا ہوں سبحان اللہ کا تعلق عشق سے ہوتا ہے، عشق سے ہوتا ہے۔ جب بندہ تاج محل دیکھ کے دیکھتا کہتا واہ، ڈائریکٹ کہتا واہ کیا چیز ہے یہ، قطب مینار دیکھتا واہ کیا چیز ہے یہ، مطلب اچانک منہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب بات حضور کی آتی ہے تو عاشق کے منہ سے اچانک سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کروں گا، ایک بات سن لیجئے، ہم نے بھی تھوڑی سی کمیاں کی ہیں۔ ہم ممبر سے کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا اس کے ہاتھ کو فالج نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بات نہ کیا کرو، بیماری بھی رب کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہاں ہم تو کیا بات کہی تھی، وہ گرا دے شوق مجھ کو کاش تڑپا کر مدینے میں، وہاں جا کے اگر مر جائے تو اس سے اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے۔ بات لمبی پڑ جائے گی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے،
بس میں یہ بتا دوں کہ عشق رسول کو مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، عشق رسول کو مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیے جب کسی سے کسی کو پیار ہوتا ہے نا تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، بہت اچھا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر جوڑ نہیں ہوتا ہے نا، سید صاحب اللہ تشریف فرمائے، ہمیں حضور کی ہر اس شے سے پیار ہے جو ان سے منسوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی تو وجہ ہے جو علامت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں نے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، زور سے تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا نور کا۔ میں جانتا ہوں میں ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا اور میں شوق بھی نہیں رکھتا ہوں کہ سارے لوگ مجھ سے خوش ہو کے جائیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں یہاں کسی کو راضی کرنے نہیں آیا، اپنی بات کہتے جاؤں، اپنی بات کہتے جاؤں گا۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے، جب کسی کو کسی سے پیار ہوتا تو پھر وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ وہ کہا تھا کہ کسی نے اگر بندہ کسی سے عشق کرے تو اس کی ناک کو تاج محل سے زیادہ حسین کہہ دیتا ہے، ہاں صحیح، اس کے چہرے کو کہتا کشمیر کی وادیوں کی اوقات کیا ہے، تیرے نمو رخسار کیا ہے۔ لیکن اگر نفرت ہو جائے تو کہتا تاج محل بنا تو ٹھیک ہے لیکن کچھ کمیاں ہیں، پھر تاج محل میں بھی عیب دکھائی دینے لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اسے دکھنے لگتا ہے۔ برا نہ ماننا اگر کوئی ہو تو اکثر بھینگے کو دو ہی دکھتے، قصور اپنی آنکھوں کا ہوتا، کمی بلڈنگ میں بتایا جاتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، حضور کو تو آنکھ والا جان سکتا ہے، انہیں کیا پتا۔ یہ تو ہم جی ہم تو توحید والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے دیکھو گائے کے تھنوں سے دودھ نکالا، کتنی کاریگری ہے اس کی، اس نے دودھ گوشت کے خون کے اندر سے دودھ نکالا، بڑی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ گائے تو چھوٹا شاہکار ہے، اس کی تکلیف کا، بڑے شاہکار کی بات نہ کریں، پھر حمد کیسی لگے گی؟ پوچھ اعلیٰ حضرت سے، وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہ حمد میں بھی حضور کو لے کے آئے۔ یار یہ کیا کہنا کہ یہ وہ کاریگر ہے جس نے یہ مکان بنایا، یہ وہ کاریگر ہے جس نے دیوار بنائی ہے، یہ کہنا یہ وہ کاریگر ہے جس نے تاج محل بنایا ہے، جس نے قلعہ بنایا ہے، اس کاریگر کا تذکرہ کرتے ہو، بڑی عمارتیں گراتے ہو، جب خدا کی حمد کرتے ہو تو قائد محل کا تذکرہ کرتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں کرم بنایا، ہمیں بھیج مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اور حضرت کے بارے میں بولو تو صحیح، ہم دونوں نے کی ہے اور بتایا کہ رب کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ کہتے ہیں وہ کمالی بات مریم ونفخت فیہ کا ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ بچایا وہی سب سے انزل آیا وہی سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دھوکہ دیتے ہو توحید کے نام پہ۔ خدا کی قسم اللہ کہتا محبوب مجھے وہ نماز نہیں پسند نہیں جس میں تیرا درود نہ ہو، درود نہ ہو۔ سنو سنیو، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک زندہ رہنا بریلی والے کے قدموں سے جڑے رہنا۔ حق ہے، سچ ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، بالکل بڑی بڑی شخصیات تھی اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی، لیکن علماء نے جسے سنیت کی پہچان بنایا وہ خان کا بیٹا تھا، وہ خان کا بیٹا، نقی علی خان کا بیٹا، وہ خان کا پٹھان کا بیٹا تھا، اس کا نام امام احمد رضا۔ آج خالی کوئی اپنے ابا کی گدی لے کر کے یا انتقال کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے دین کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے رب نے بریلی کا احمد رضا دیا ہے، اور آپ نے جاتے جاتے فرمایا تھا احمد رضا دوبارہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا آپ کو سمجھانے کے لیے، فرمایا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا، بہت اچھا فرمایا، میری تعلیمات کو سینے سے لگا کر کے رکھنا، فرمایا ان پہ کار بند ہو گئے تو سمجھ لینا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ میں
ان بہت بڑے لوگوں سے مرتبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را بریلی والوں سے نہ ٹکراؤ، نہ ٹکراؤ، بریلی والوں سے نہ ٹکراؤ، یہ مصطفیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، سچ ہے، یہ حضور کے بڑے چہیتے ہیں، ہاں سچ ہے، یہ بڑے چہیتے ہیں، ان سے نہ الجھنا۔ خدا کی قسم عشق یہ گھٹی میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، جی عشق رسول یہ گھٹی میں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا، لوگ دھوکہ دیتے، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جڑنے لگے، جب لوگ جڑنے لگے تو کلیجے پھٹنے لگے، بہت کوششیں کی بھی راستہ روکنے کی، لیکن سچ یہی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ راستے روکے گئے لیکن دین بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ ابو جہل کے پیٹ میں درد اٹھا، توجہ ہے میرے بچوں، اللہ کو سمجھ رکھے، ابو جہل کے پیٹ میں درد اٹھا، اس نے کہا کیا کیا جائے، اب تک تو شہر والے ان کی طرف جا رہے تھے، اب جو مسافر آتے وہ بھی ان کی طرف چلے جاتے۔ بہت غور سے سننا، کہاں کھولے ہیں ایسو یار میں خوشبو کہاں تک، میں بتا رہا ہوں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے، بہت اچھی، کوشش کیجئے گا سمجھنے کی۔ انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید تو کر جائے تیرے دل میں میری بات، وقت کم ہے ورنہ بتاتا ہے۔ سنیں بہت غور سے، ابو جہل کے پیٹ میں درد تھا، اس کا ایک دوست تھا حبیب یمنی، اس نے خط لکھا، لیکن ایک بات کہتا ہے یار جتنی جلدی ہو سکے مکے آ جا، کہا کیوں؟ کہا تو بہت بڑا طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہماری بستی میں ایک نوجوان ہے وہ کہتا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب یمنی کو خط ملا، پڑھتی دوڑ لگا دی، آ رہے تھے تو ابو جہل کو پتہ چلا حبیب یمنی پہنچنے والے، یہ مکہ شریف سے باہر آ گیا۔ حبیب یمنی آئے، اس نے روک لیا، کہنے لگا ٹھہریے، کہا کیا؟ کہا ذرا نیچے تو اتر، کہا یہاں کیا بات کرنی ہے، چل مکے میں چل کے اس بیمار کو دیکھیں گے۔ اس نے کہا پہلے کچھ بات سن لو، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ اتارا حبیب یمنی کو، کہنے لگا یار ایک بات بتا، کہا کیا؟ کہا وہ بڑی عجیب بات کہتا ہے، وہ کہتا مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے، پھر جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، بتا یار ایسا ہو سکتا ہے، بندہ مر کے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی کہنے لگے یار جب کچھ نہ تھے تب تو پیدا ہو گئے، اب مٹ کے دوبارہ بننے میں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، بات تو سچی لگتی ہے اس کی۔ تو اب ابو جہل کو بس کہنے لگا چل ایک کام کر، اس کی خیریت تو پوچھنا چل کر کے دیکھ وہ بیمار باتیں کیسی کرتا ہے۔ کہنے لگے چلو دیکھیں گے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر روئی نکالی، روئی کو کیا بولتے ہیں؟ روئی کہتے ہیں، روئی نکالی، کہنے لگے اسے کان میں لگا لے۔ کہا کیوں؟ کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں اس کی بولی میں ایسا اثر کر جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کے گیت گانے لگ جاتا ہے۔ جو اس کی بولی سن لیتا ہے اسی کے گیت گانے لگ جاتا ہے۔ کہا چل ٹھیک ہے میں روئی تو لگا لوں گا کان میں، اگر بات نہیں کریں گے تو پتا کیسے چلے گا؟ بولا کوئی اور راستہ ڈھونڈا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اسے پکڑ کے دیکھیں گے۔ تو اس نے جھٹک کے کہا نہ ہاتھ نہ پکڑنا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اسے چھو لیتا ہے وہ ہاتھ یہاں پکڑتا ہے، رشتہ خدا سے جوڑ دے۔ بتا رہا ہوں آج مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی، ہاتھ نہ پکڑنا۔ کہا کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا پھر چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا چلو ایسا کرتے ہیں اس سے باتیں کریں گے۔ کہا اس سے باتیں؟ کہا چھوڑ میری مجھ پہ ہی بیتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں چند مٹھی میں کنکرے لے گیا تھا، اس کے دروازے پہ گیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کیا ہے؟
بولے یار مٹھی میری، کنکر میری، قبضہ میرا، اس کا ذرا سا بولنا تھا، میری مٹھی کے پتھر بولنے لگ گئے۔ بولے میری مٹھی کے پتھر بولنے لگ گئے۔ حبیب امینی نے ہاتھ مارا، بولے پھر کیا کرنا ہے یار؟ کیا کرنا ہے؟ چلو نہ چھونا ہے، نہ بولنا ہے، نہ پکڑنا ہے، اور نہ اس سے بات کرنی ہے، چلو دور سے اس کا چہرہ ہی دیکھ لیں گے۔ کہنے لگا بیڑا ہی گرک۔ کہا کیوں؟ کہا مکے میں ایک بلال ہے، صرف نظر پڑی تھی، پورا مکہ مار مار کے تھک گیا۔ بولے یار حیرت ہے اس کے عشق ہے، وہ کیسا کہتا جان تو دے دوں گا لیکن یار کا عشق نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگے وہ یہ کہتا ہے کہ جان دے دوں گا، یار کا عشق نہیں چھوڑنا، کہ اس سے آنکھیں میں آنکھیں نہیں ملائی جا سکتی۔ حبیب امینی پلٹ کے سواری پہ بیٹھے، کہنے لگے چل ساری باتیں ختم، اب علاج تو ہی کر لینا، میں چلا اپنے شہر، نہ چھونا ہے نہ دیکھنا ہے، نہ بات کرنی ہے نہ پکڑنا ہے، علاج کیسے ہوگا؟ واپس جانے لگے، کہا یار ٹھہر تو سکی، جب آیا کہ تو ملاقات کر کے چلا جا۔ آئے ابو جہل نے خبر بھیجی تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا، کل دوپہر کا وقت دیا جا رہا ہے۔ جیسے یہ خبر حضور کی چوکھٹ پہ پہنچی ہے، آقا کریم نے کہا منظور ہے۔ مکے میں باتیں ہونے لگی، دیکھو تم سے بڑے دشمن کے گھر حضور خود جانے کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی اتنی باتیں ہوئی تھی، محبوب کے دل میں خیال آیا، یا اللہ میں نے فیصلہ کیا ہے ابو جہل کے گھر جانے کا۔ مکے والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جبریل آتے ہیں، کہتے محبوب دل تھوڑا نہ کر، تو شام سے جا، دنیا کو پتہ چلے گا، گھر اس کا، آنگن اس کا، محفل اس کی، لیکن باتیں تیری ہی ہوتی رہے۔ نعرہ تکبیر!